سے لے کے باقی یورپین ممالک اور امریکہ میں بھی ہندوستان کا ریاستی دہشت گردی کا یہ چہرہ پہلی دفعہ دنیا کے سامنے آیا ہے۔ دنیا نے یہ بانپ لیا ہے کہ جو پاکستان کا درینہ موقف تھا کہ انڈیا ایک ریاستی دہشت گرد ملک ہے اور یہ ایک جو فاشسٹ انڈین گورنمنٹ ہے ان کی پالیسی سے پاکستان میں اور ساؤتھ ایشیا میں لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ آج یورپ کے سوائل پہ امریکہ کے یعنی نارتھ امریکہ جس میں کینیڈا کی میں مثال دے رہا ہوں، میں ان کے زمین پہ شہریوں کے قتل میں ہندوستان پایا گیا ہے۔ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے۔ اب پاکستان کی اس نقطۂ نظر کو ویلکم کرتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہندوستان ایک نارمل ریجنل ملک نہیں ہے بلکہ ایک دہشت گرد ملک ہے۔ رحیم، میں آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آج ہمارے شارٹ نوٹس پہ آپ تشریف لائے اور یہ جگہ بھی نیکسٹ ٹائم ہم یقینی بنائیں گے کہ اس سے بڑی جگہ ہو۔ آج جو بلوچستان کے سپوت پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ نے ہندوستان کا کشمیر پہ غاصبانہ قبضہ اور کینیڈین شہری کے قتل کا جو مسئلہ اقوام متحدہ میں اٹھایا ہے، اس سے بلوچستان کے اور پاکستان کے عوام کا سر فخر سے بلند ہوا ہے۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو بھارت کا غاصبانہ دہشت گردانہ چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ جس طریقے سے وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی کو بے نقاب کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ بھارت کی انڈیا کی یہ ریاستی دہشت گردی کا وکٹم بلوچستان بھی رہا ہے۔ یہاں پہ بھی معصوم جانوں سے کے قتل میں ہندوستان براہ راست ملوث رہا ہے، اور کلبھوشن یادیو کا جو نیٹ ورک ہے وہ اس کا ثبوت ہے کہ کس طریقے سے بلوچستان میں ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی ہمارے سامنے آئی ہے۔ یہ دہشت گردی اب پورے دنیا میں آپ نے دیکھا کہ کینیڈا سے لے کے باقی یورپین ممالک اور امریکہ میں بھی ہندوستان کا ریاستی دہشت گردی کا یہ چہرہ پہلی دفعہ دنیا کے سامنے آیا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ دنیا نے یہ بانپ لیا ہے کہ جو پاکستان کا درینہ موقف تھا کہ انڈیا ایک ریاستی دہشت گرد ملک ہے اور یہ ایک جو فاشسٹ انڈین گورنمنٹ ہے ان کی پالیسی سے پاکستان میں اور ساؤتھ ایشیا میں لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ آج یورپ کے سوائل پہ امریکہ کے یعنی نارتھ امریکہ جس میں کینیڈا کی میں مثال دے رہا ہوں، میں ان کے زمین پہ شہریوں کے قتل میں ہندوستان پایا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا امر ہے کہ ویسٹ جو ہندوستان کے ساتھ مل کے اس پورے خطے میں چائنا کے خلاف ایک بیلنس کے طور پہ ہندوستان کے ساتھ کھڑا تھا، پہلی دفعہ انہیں احساس ہو گیا کہ ہندوستان ایک پاور نہیں ہے بلکہ ایک دہشت گرد ملک ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس دہشت گردی کا یہ چہرہ کشمیر کے عوام دیکھ چکے ہیں، ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن ابھی امریکہ کے جو فارن منسٹر ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو سیریس لیں گے اور ہندوستان کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ کس طرح ایک ساورن ملک کے ساورنٹی کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے اور وہاں پہ دہشت گردی کی کارروائی کی ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ بالخصوص امریکہ ہندوستان کا دہشت گردی کا جو چہرہ ہے اب وہ پورے دنیا میں پاکستان کا یہ جو درینہ موقف ہے کہ ہندوستان ایک دہشت گرد ملک ہے، اب پاکستان کی اس نقطۂ نظر کو ویلکم کرتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہندوستان ایک نارمل ریجنل ملک نہیں ہے بلکہ ایک دہشت گرد ملک ہے۔ لہٰذا پرائم منسٹر انوار کاکڑ صاحب نے جو موقف اقوام متحدہ میں اٹھایا ہے اس سے بلوچستان بالخصوص وزیر اعلیٰ میر علی مردان ڈونکی صاحب، بلوچستان کی حکومت اور بلوچستان کے عوام
ان کے اس بولڈ موقف کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب آئندہ بھی پاکستان کا مقدمہ اسی توانائی، اسی کمٹمنٹ اور اسی ویژن کے ساتھ بین الاقوامی فورم پہ اٹھاتے رہیں گے۔ تو ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں، اور آج ہم پاکستان کے ہر شہری کی طرح ہمارا بھی سر فخر سے بلند ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا ایشو ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں وہ بالخصوص بلوچستان میں جو سپورٹس جرنلزم ہے ان کو جس طریقے سے پی سی بی نے اگنور کیا ہے، وہ ایک سنگین ایشو ہمارے لیے بن چکا ہے۔ ہمارے سپورٹس منسٹر اور ہمارے ینگ لیڈر جمال خان ریسانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ اس پورا جو کیس ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جمال خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب میڈیا کے دوستوں کا ہم شکر گزار ہیں کہ جیسے جان صاحب نے کہا کہ اتنے شارٹ نوٹس میں آپ آئیں، لیکن کچھ ایسے موضوع بھی ہیں ان کو ہمیں ارجنٹلی ایڈریس اور ان کے اوپر بات کرنی چاہیے تاکہ قوم کو اور خاص کر کہ جو ہمارے بلوچستان کے عوام ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہماری نظروں سے ہر چیز گزرتا ہے اور ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ تو آج کا جو موضوع ہے یہ ہے کہ پی سی بی ہمارے بلوچستان کے جو سپورٹس جرنلسٹ ہیں ان کو اگنور کر رہا ہے۔ پی سی بی کی جانب سے جو بلوچستان کے ساتھ یہ سوتیلا رویہ ہے یہ قابل مذمت بھی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے آپ نے دیکھا کہ پچھلے اسی ہفتے انٹرنیشنل ایونٹس ہوئے اور ان ایونٹس میں ہمارے بلوچستان کے جرنلسٹ سپورٹس جرنلسٹ کو انوائٹ بھی نہیں کیا گیا، مدعو بھی نہیں کیا گیا۔ تو میں حضرت منسٹر آف سپورٹس میں پی سی بی سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں ہمارے ساتھ یہ سوتیلا سلوک ہو رہا ہے؟ کیا ہم سپورٹس جرنلسٹ نہیں ہیں؟ کیا ہمارے سپورٹس جرنلسٹ کا جو کوالٹی آف ورک وہ ٹھیک نہیں ہے؟ کیا ہمارے سپورٹس جرنلسٹ نے دن رات ایک کر کے سپورٹس کو ایز اے پیس ہاتھ وے پروموٹ نہیں کیا؟ حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے لیے بلوچستان کے صوبے نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور جو ہمارے سپورٹس جرنلسٹ ہیں جہاں وہ سپورٹس کور کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے سروں پر کفن باندھ کے جاتے ہیں۔ ہماری سیکیورٹی کے اتنے ایشوز ہیں کہ ہمارے سپورٹس جرنلسٹ اپنے جانوں کی داؤں لگا کے سپورٹس کور کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ہمارا کیا حق نہیں کہ ہم انٹرنیشنل ایونٹس کو ہم کور کر سکیں؟ کیا ہمارے ان ٹیلنٹڈ جرنلسٹ ہمارے بچوں کا حق نہیں کہ وہ باہر ملک میں ہونے والے اپنی قومی ٹیم کے ایونٹس کور کر سکیں؟ تو کیوں ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے؟ جیسے ایز اے اسپورٹس منسٹر ہم پی ایس ایل کا بھی یہی تھا کہ پی ایس ایل میں بھی ہمارے بلوچستان کے اسپورٹس جرنلسٹ کو اگنور کیا گیا تھا، اور بڑے زور شور سے ہم نے احتجاج کیا، پھر جا کے انہوں نے ایک دو جرنلسٹ ڈالے۔ تو اس میں چاہتا ہوں کہ پی سی بی وہ ہمیں جواب دہ ہے کہ ہمیں کیوں اگنور کیا جا رہا ہے۔ ہم کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان کے سب سے ڈیریلڈ اور بیکورڈس پروونس ہیں، تو ان کو تو چاہیے کہ ہمیں ہمارے جرنلسٹ کو، ہمارے پلیئرس کو وہ اپرچونیٹی فراہم کر سکے تاکہ ہم ہمارے پلیئرس کو، ہمارے جرنلسٹ کو موٹیویٹ کر سکیں۔ تو ایز اے اسپورٹس منسٹر میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور میں ایک مطالبہ اور بھی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں خود ایک اسپورٹس مین ہوں اور میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ ہمارے اسپورٹس کے میدان میں سفارشیں ہوں یا میرٹ کی خلاف ورزی ہو۔ تو اگر میرٹ کی خلاف ورزی کے ہم اتنے اسٹرانگ سٹینس لے رہے ہیں تو ہم کسی کو یہ اجازت بھی نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے اسپورٹس مین کے ساتھ، وومن کے ساتھ، ایٹ لیسٹ جو بھی ہو، ہمارے جرنلسٹ کے ساتھ وہ ناانصافی کرے، اور ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے، اور ہم ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ اور آخر میں یہ میرا مطالبہ ہے چیئرمین پی سی بی زکا اشرف صاحب سے کہ اگر یہی سوتیلا
जो आप लोगों ने हमारे साथ ये कर रहे हैं, हमारे साथ सौतेला सलूक, अगर इसको आप बेहतर नहीं कर सकते तो हम चाहते हैं कि आप मुस्ताफी हो जाए। दो सवाल प्लीज, 2 questions। सर, आप वज़ीर आज़म की तारीफ कर रहे हैं। अफगान मुतअद्दिद वज़रा ये कह चुके हैं कि वज़ीर आज़म 15 साल उनके जो पासपोर्ट आईडी पर वो कनाडा में भी रहे हैं और यूके वगैरह में रहे हैं। ये अफगान वज़रा कह रहे हैं मुतअद्दिद मरतबा। आप क्या कहें? एक तो ये वाज़ेह कर दें कि ये जो उनकी बातें हैं ये गलत हैं, क्या ये गलत है? और सेकेंडली जो वज़ीर आज़म से मुताल्लिक और भी बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर आजकल बहुत वायरल है, इस हवाले से क्या कहना चाहिए कि अफगान ये वाज़ेह कर दें? इंडिया का और उनके नेटवर्क का एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का जो है चेहरा दुनिया को दिखाया है, लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप उस प्रोपेगेंडे में यानी उसका शिकार ना हो। साहब ये बता दें, जो सिख रहनुमा का कत्ल हुआ है कनाडा में, ये खालिस्तान तहरीक के रहनुमा थे, तो खालिस्तान तहरीक इंडिया के एक अंदरूनी मामला है, उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खुल के बोलना, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के हक में जाएगा? दूसरा जमाल साहब से सवाल है, आपने ज़िका अशरफ से मुतालबा किया कि मुस्ताफ़ी हो जाए। ज़िका अशरफ का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, क्या ज़ाती हैसियत में उनसे बात करेंगे कि बलूचिस्तान के जो स्पोर्ट जर्नलिस्ट है जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर हो सकें? अच्छा, क्विकली मैं ये कहूँगा कि जो प्राइम मिनिस्टर ने स्टैंस लिया है वो ये भारतीय दहशतगर्दी का है, उसके लिए ज़मीन बलूचिस्तान की इस्तेमाल हुई है माजी में और आज हो रही है, और अब कनाडा की ज़मीन इस्तेमाल हुई है। ये एक गलत इंटरनेशनल सॉवरेनिटी का जो प्रिंसिपल है उसके खिलाफ है। और आप इसका जवाब दें। और ये लास्ट क्वेश्चन है प्लीज़। देखिए जी, आपने जैसे कहा कि उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन स्पोर्ट्स का किसी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं होता, ठीक है ना जी, खिलाड़ी का किसी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं होता। हमने इसलिए इसको अर्जेंटली बेसिस पे एड्रेस करना चाह रहे थे। मैं खुद ही आप लोगों को इसीलिए बुलाया है कि हमारा जो मुतलबा है उनको पहुंचाया जाए ताकि वो इन पे एक्शन ले, अगर ठीक है ना जी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आखिरी क्वेश्चन पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर फेडरेशन मौजूद है ऑलरेडी वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, हमारे सिर्फ बलूचिस्तान के साथियों के साथ ज्यादा नहीं होगी वहाँ पर। वो फेडरेशन के जरिए हम भी गए, अभी स्पोर्ट्स को करें। इससे पहले जंग वाला नसीम गया, नसीम श्रीलंका बाकायदा क्रिकेट का इवेंट कवर करके आया। पीसीबी का कोई कसूर नहीं है, पीसीबी को वहाँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेडरेशन को दे देती है कि नाम दे दें हमें, हम वो फिर नाम जब देते हैं तो उसके बाद हमारे साथी यहाँ से नहीं जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप वहाँ से आपने रब्ता किया है, मलिक अमजद अजीज जो है वो करता दिखता है यहाँ। अच्छा, जमाल साहब ये जरा वाज़ेह करेंगे कि किस कौन से जर्नलिस्ट के साथ एहतियात हुई थी आपने? तो बटा प्रेस क्लब में वीडियो है यहाँ पे, उसको पता भी नहीं है कि अमेरिकन का स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है या नहीं है, किसके साथ हुए थी, ये किसने किया, क्या किया? मैं एक का बात नहीं कर रहा, मैं सब एज अ वन का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर एक का मैं बात करूँ तो तरफदारी हो जाएगा। मैं आप लोगों का आवाज़ बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको अपॉर्चुनिटीज, कोई एक जर्नलिस्ट तो नहीं है, हमारे बच्चे वो परस्यू कर रहे हैं। पीसीबी जाम साहब की जी, आखिरी क्वेश्चन प्लीज, सवाल लास्ट करते हैं, क्वेश्चन पीसीबी बलूचिस्तान लास्ट जो है क्वेश्चन पहला शुरू करते आ रहा है और ब्राइटन तक जो है पीसीबी ने बलूचिस्तान के जी हो लास्ट क्वेश्चन प्लीज मुख्तसर करें। सीनियर स्पोर्ट्स बलूचिस्तान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन का चेयरमैन, हम लोग पीसीबी में गए, कवरेज की है। मोहम्मद शाह दोतानी दुबई गया, मस्कत गया और अबू धाबी गया। हमने 35 साल स्पोर्ट को दिए हैं, सबको पता है कि अताउल्लाह दुरानी इस सीनियर स्पोर्ट रिपोर्टर जेनियर सवाल है कि हमने अनवारुल्लाह काका को हमारे जनरल सेक्रेटरी का, सेनेट चेयरमैन को कहा, अभी इस्लामाबाद कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, इसलिए हमने मोहतरम को मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि भाई ये हमारी ज़्यादती ख़त्म कराएं। लिहाजा आपसे ये उम्मीद है कि मैदान में हमारी कोशिश यही होगी। बड़ी मेहरबानी। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।